جماعت پاکستان و ہند میں جو احناف رہتے ہیں یہ سب ماتوریدی ہیں. ابو منصور ماتوریدی بہت ہی عظیم القدر اور جلیل القدر عالم ہیں, اور یہ سب احناف ماتوریدی کہلاتے ہیں کیونکہ عقیدے میں ان کی پیروی کرتے ہیں. یہ ان کی کتاب تعویلات اہل السنہ چاپ دار الکتب العلمیہ, یہاں پر جلد نمبر 9 یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ وآمرهم شرح اس طرح کرتے ہیں ان لا يسبقوا نبیہ بقول ولا عمل حتى يبین اللہ تعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرام ہے تقدم حاصل کرنا. اور دوسرے کتب میں مفردات راغب وغیرہ سب میں آپ جائیں, ابن قیم نے اپنے تفسیر میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ای لا تقولوا حتى یقول ولا تفعلوا حتى یأمر. تقدم کا کیا مطلب ہے؟ حرمت تقدم کا, جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ کریں آپ ساکت رہ جائیں, بولیں نہیں. اچھا تو میرے محترم ناظرین, تقدم میرے عزیزوں اچھی طرح سے توجہ دو, تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہے, اتباع کا عکس ہے. شیخین کو حکم تھا کہ اتباع کریں, توقیر کریں, تعظیم کریں. انہوں نے, اللہ نے شہادت دی کہ انہوں نے اتباع کو ترک کیا, انہوں نے تقدم حاصل کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتباع کی تعریف میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ پر ایمان, اللہ سے محبت کا شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو تقدم کو چھوڑ دیتا ہے, جو اتباع کو چھوڑ دیتا ہے, تقدم حاصل کر لیتا ہے, اس نے اتباع کو ترک کر دی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اگر شرط نہیں ہے تو مشروط نہیں ہے, اس میں حب اللہ نہیں, ایمان اللہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین. جو تولی کر دے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے, اتباع کو چھوڑ دے, تقدم تو تولی سے زیادہ قبیح ہے. اس کے متعلق فرمایا ان اللہ لا يحب الکافرین, یہ اللہ کے مبغوض ہے, اللہ ان سے محبت نہیں کرتا. پھر فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ عندهم مکتوبا الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. جنت کس کے لیے؟ جنت اس کے لیے جو اتباع کرتا ہے, جو تقدم حاصل کرتا ہے, اس کے لیے جنت نہیں ہے. شیخ صاحب, اللہ نے قرآن میں گواہی دی کہ شیخین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا. پھر میرے محترم ناظرین, تقدم سوء ادب ہے, تقدم سوء ادب ہے. آپ کے اکابر نے اپنے کتابوں میں شہادت دی ہے. یہ کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد نمبر 2, یہاں پر صفحہ نمبر 35 میں وَنَحَى عَنِ التَّقَدُّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ بِالْقَوْلِ وَسُوءِ الْأَدَبِ. تقدم سوء ادب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوء ادب کفر ہے, یہ مسلمین کا اجماع ہے, اس مسئلے پہ کوئی شک ہی نہیں ہے. اچھا میرے محترم ناظرین, یا شاتم الصارم المسلول على شاتم الرسول میں ابن تیمیہ کہتے ہیں ومن ذلك انه حرم التقدم بين يديه بالكلام وحرم رفع الصوت فوق صوته وان يجهر له بالكلام. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے تقدم. اللہ نے شہادت دی کہ ان دونوں, اگر آپ مجھے بتائیں انہوں نے تقدم حاصل نہیں کی تو اللہ, یہ مناسبت ہی کیا ہے؟ یہ آیت کیوں ان کے یہاں پہ نازل ہوئی ہے؟ تقدم حاصل کی ہے تو یہ آیت نازل ہوئی ہے. اچھا مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں میرے محترم ناظرین, تقدم علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مزید تقدم علی الرسول سبب اذیت رسول ہے. ایک شخص جو آپ کا تابع ہونا چاہیے وہ آپ پہ تقدم حاصل کرتا ہے, وہ جو آپ نے حکم نہیں دیا, بات نہیں کی, وہ آگے وہ اپنے آپ کو زیادہ عالم بہتر سمجھتا ہے. یہ سبب اذیت ہے. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا. جو لوگ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں, اب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی ملعون ہے, آخرت میں بھی ملعون ہے. ان کے عذاب مہین میں نے مہیا کیا. اور لعنت ہے یعنی اللہ کی رحمت سے ابد الآباد کے لیے دور, کبھی رحمت میں نہیں آئیں گے. اور یہ مومن کے لیے ہو ہی نہیں سکتا جو اس کا مرتکب ہے. اور پھر منافقین کے لیے کہا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ. منافق وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کرتے ہیں. اچھا فرمایا الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله. اس کے ایک آیے کے بعد فرمایا کہ جو نبی کی اذیت کرتے ہیں, کیا یہ نہیں جانتے الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها. کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو اذیت کرتا ہے, شیخ صاحب اس کا جواب دے دینا, اللہ سے نزاع کر رہا ہے, اور اللہ سے نزاع کرنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اچھا میرے محترم ناظرین, یہ
یہ نکات تقدم کے متعلق. اب آتے ہیں دوسری آیت کے متعلق جو آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بری طرح مذمت کیا. اوے اللہ تعالیٰ کے مدح اور مذمت برابر نہیں ہو سکتے. جس کے اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے, کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اور مذمت بھی کیسے مذمت یہ کہ ان کا اعمال حبط ہو گئے ہیں. میرے محترم ناظرین, پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں آواز بلند کیا. یہ بے ادبی ہے, عدم توقیر ہے, عدم احترام ہے, عدم احتشام ہے. آپ مجھے بتائیں مولانا صاحب, آپ کے سامنے آپ کے دو شاگرد آپس میں لڑ پڑتے ہیں مہمانوں کے سامنے, انہوں نے آپ کی عزت کیا, بے احترامی کیا. اب سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے احترامی کرتا ہے وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ مجھے سمجھا دیں بھائی, یہ کون سی شریعت ہے, یہ کون سی دین ہے؟ اور بھائی جس کو اللہ تعالی, جس نبی, ہر نبی کو اللہ تعالی اس کے نام سے پکارا, یا آدم, یا نوح, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا زکریا, یا یحییٰ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نام سے نہیں پکارا, ہمیشہ القاب رفیعہ سے اور خصال حمیدہ سے پکارا. یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. ان القاب جس کی اللہ نے تعظیم کی ہے اس کی بے احترامی کرنا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. سب انبیاء ایک جیسے نہیں ہے, اور جو امام انبیاء ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے قرآن میں حکم دیا سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام انبیاء ہیں, سید انبیاء, ان کی بے عزتی کرنا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ان کی بے عزت کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے سمجھا دیں, ہم سمجھنا چاہتے ہیں. اچھا, دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا. دوسرا طعن, سن لیں دوسرے آیت سے, اذیت نبی ہے. ان الذین یؤذون اللہ, میں پہلے ثابت کر چکا ہوں کہ اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اذیت کرتا ہے پیغمبر کو, قرآن نے حکم دیا لعنہم اللہ فی الدنیا وفی الآخرہ وعد لہم عذابا مہینا. آپ مجھے سمجھائیں کہ کیوں, کیسے جو اذیت نبی کرتا ہے وہ ملعون نہیں ہے, کیسے وہ جہنمی نہیں ہے, وہ کیسے مسلمان ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آواز بلند کرنا یہ اذیت نہیں ہے تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کسی کی بے عزتی اور آواز بلند کرنا بالکل اذیت ہے. اچھا, اب آتے ہیں حبط اعمال کی طرف. اللہ نے کہا جو آواز بلند کرتا ہے اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے امام کا کتاب ہے, تاویلات اہل سنہ للامام الماتوریدی, جزء نمبر 9, اسی آیت کے ذیل میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم قال بعضهم ان الآیہ نزلت فی ابی بکر وعمر اختلفا فی شیء بحضرۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فارتفعت اصواتهم. انہوں نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو ابو بکر عمر کی شان میں نازل ہوئی. اچھا, پھر کہتے ہیں وعندنا لا يحتمل ان يكون ما ذكر من رفع الصوت فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وآله والجهر له بالقول وما ذكر من التقدم بين يدي رسول الله في الأمر والنهي أن يكون خطاب بذلك للذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله واتبعوا أمره ونهيه إذ لا يحتمل منهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته ويجهروا له بالقول. وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں میرے نزدیک تو یہ کسی صحابی کے سے لائق ہی نہیں, یہ صحابی سے ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی سے یہ فعل صادر ہوا. یہ آیا نہیں ہو سکتا صحابہ کے لیے کہ آواز بلند کیا ہو, چیخ مارے ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کیا. پھر کیا کہتے ہیں فَتَكُونُ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ. اوے کہتے ہیں یہ آیت جس کے شان میں نازل ہوا ہے وہ مشرک ہے, وہ اہل النفاق, وہ منافق ہے. میں نہیں کہتا یہ, میں رافضی ہوں, میں شیعہ ہوں, فخر سے رافضی ہوں. میں نہیں کہتا آپ کا امام ابو منصور ماتوریدی جس کے آپ عقائد میں مقلد ہیں وہ کہہ رہا ہے. بھائی جب اس نے کہہ دیا کہ یہ آیا جس کی مذمت اس آیا نے اللہ میں کی ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ مشرک ہے, وہ ختم ہے, مناظرہ ہی ختم ہے بھائی, نتیجے کو پہنچ. جب وشاہد شاہد من اہلہ, جب اس کے امام نے شہادت دے دی بھائی, اب اس کے امام کو سمجھا دینا کہ یہ تو بخاری تو مجمع علیہ ہے. ان کے ہم بخاری مجمع علیہ کی کتاب سب کے سب صحیح ہے. جب وہ کہہ رہے کہ ابو بکر عمر کے لیے نازل ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, تو الحمدللہ رب العالمین, ابو بکر عمر کی وجہ سے آیت کے مفہوم نہیں بدلتا. پھر کہا, معاف کیجیے گا, پھر ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ذكر هذا ليكونوا ابدا متعذين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله حذرين معظمين له في كل وقت.
ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ یا صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیشہ باادب رہیں اور برحذر رہیں، لئلا يكون منهم في وقت من الأوقات ما يجري مجرى الاستخفاف والتهاون على السهو والغفلة فيحبط ذلك أعمالهم، تاکہ کسی شخص سے، کسی بھی صحابی سے بیدار ہوشیار رہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تاکہ ان سے کوئی ایسا عمل صادر نہ ہو جو جاری مجرا استخفاف ہے، جاری مجرا توہین ہے، اور یہ باعث حبط عمل ہو۔ اچھا، لأن هذا الصنيع برسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ يكفر صاحبہ، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنا يكفر صاحبہ، آپ کا امام کہہ رہا ہے، اس آواز بلند کرنے والے کو کافر بنا دیتا ہے، ولا يكون معذورا، اور اس کی کوئی عذر کبھی قبول نہیں ہوگا، توبہ ووبہ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ وَإِن فَعَلَهُ عَلَى السَّهْوِ وَالْغَفْلَةِ، چاہے اس نے یہ عمل سہو اور غفلت سے بھی کیا ہو، ٹھیک ہے نا، آپ جتنے عذر لے کے آئیں، ابو بکر عمر نے سہو سے کیا تھا، غفلت سے کیا تھا، آپ کے امام نے فتویٰ دے دیا، آپ ثابت کر دیں ابو بکر عمر نے توبہ بھی کیا، آپ کے امام نے فتویٰ دے دیا کہ ایسے شخص کا جو اس فعل کا اس سے صادر ہوتا ہے وہ اہل نفاق ہے، اہل شرک میں سے، وہ کافر ہے، اس کا توبہ بھی قبول نہیں ہے، چاہے اس نے یہ عمل سہو غفلت سے بھی کیا ہو۔ علامہ صاحب، آپ سن رہے ہیں نا، ان کا جواب ذرا دینا، ابھی میرے پاس 15 سیکنڈ ہے۔ بہت اچھی طرح سن رہا ہوں، اچھی بات ہے، انشاءاللہ آپ جواب دے دینا۔ یہ شرح مختصر التحاوی فی الفقہ العنفی لأبی بکر الجصاص، صفحہ نمبر 141 میں، لا ترفعوا اصواتکم فلما جعل اللہ تعالی تعظیم الرسول من شرائط الایمان کان من لم يعظمه کافرا۔ ان کے شان نزول میں شیعہ سنی کتب کے اندر اضطراب ہے، کہیں شان نزول کوئی مذکور ہے، کہیں کوئی مذکور ہے کہیں نہیں ہے۔ اس کا میں ایک واضح نمونہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ میرے سامنے پڑی ہے تفسیر قمی، یہ شیعہ مذہب کی مستند تفسیر ہے، اس کے اندر ان آیات بینات کے حوالے سے سیدنا حضرت صدیق اکبر اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کا کہیں ذکر نہیں ہے کہ ان کی آوازیں بلند ہوئیں، ان کا ایسا ہوا۔ الغرض میں کہنا یہ چاہتا ہوں، شان نزول کے حوالے سے آیات مقدسہ کے اندر کوئی ایک سمت متعین نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کئی قسم کی باتیں ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس کا بھی ذکر ہے، ثابت بن قیس بن شماس کا بھی ذکر ہے، ایسے ہی دیگر اذکار بھی موجود ہیں، بنی تمیم کے وفد کا بھی ذکر ہے۔ لہٰذا اس کے بعد اب میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آیات مقدسہ آداب نبوت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ جب آیات مقدسہ آداب کے لیے، تعلیم کے لیے نازل ہوتی ہیں، اس نزول پر حکم مرتب نہیں ہوتا۔ آیات مقدسہ کے نزول کے بعد اگر کوئی ایسی چیز واقع ہو تو پھر اس پر حکم مرتب ہوتا ہے۔ میں اس پر قرآن مجید سے کئی امور بھی پیش کر سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اے فرشتوں تمہاری رائے کیا ہے؟ استفہام انکاری کے ساتھ فرشتوں نے کہا، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اگر آپ نے آداب کی آیات پر حکم مرتب کرنا ہے تو فرشتوں پر کیا حکم لگائیں گے؟ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ دوسری نظیر میں دینا چاہتا ہوں قرآن مجید سے، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، اور کئی انبیاء کے حوالے سے بھی ایسی باتیں مذکور ہیں۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اب یہ آداب کی آیات ہیں، اللہ کی طرف سے نبیوں کو آداب دیے جاتے ہیں، ان کی تہذیب ہوتی ہے، ان کی تعلیم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انبیاء کی، دوسروں سے نبی نہیں پڑھتا نہ سیکھتا ہے۔ اب اس موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت فرمائی، نازل فرمائی، تو اب نعوذ باللہ رسول اللہ کے بارے میں آپ کیا حکم لگائیں گے؟ تیسرے نمبر پر آئیے گا، یہ تفسیر قمی میرے سامنے پڑی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، 7واں پارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ 2 ہیں، ان کے بارے میں ایک امر میں انہوں نے اپنے آپ پر فیصلہ کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا تحرموا لا ترفعوا کی طرح نئی کے سیغے سے نہیں فرمائی ہے۔ اب مولا علی پر آپ کیا حکم لگائیں گے؟
اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان آیات بینات سے حکم مرتب کرنا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے، کسی شخصیت پر بھی، حضرت ثابت بن قیس ہوں تب، شیخین کریمین ہوں تب، یا کوئی اور صحابی ہوں تب، اللہ تعالیٰ نے اس میں آداب سکھائے ہیں کہ تو آپ لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ جب آداب کی آیات آتی ہیں اس پر حکم مرتب نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کیونکہ اللہ یاری صاحب نے یہاں حبت عمل کو سامنے رکھ کر نعوذ باللہ نفی ایمان کی کوشش کی ہے، یہ یاد رکھیے گا، ان کا یہ استدلال پوری طرح غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے جو اور حوالہ جات انہوں نے پیش کیے ہیں وہ قانون سے متعلقہ ہے، حضرت ابو بکر و عمر سے متعلقہ نہیں ہے۔ قانون بیان کیا جا رہا ہے، اس کا اطلاق تو تب ہوگا جب کوئی ارتکاب کرے گا۔ ارتکاب ان آیات کے بعد اگر آپ آیت پڑھ کے ہمیں سنا دیں، حدیث صحیح پڑھ کے سنا دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارتکاب کیا ان آیات آداب کے بعد، تو ہم اس پر غور کریں گے۔ لیکن ہو کیسے سکتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، ابھی قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، ابھی تو تکمیل قرآن بھی بعد میں ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ابھی قرآن بھی نازل ہو رہا ہے، اللہ کے رسول بھی جلوہ گر ہیں۔ کہاں فرمایا اللہ نے قرآن میں کہ ابو بکر و عمر نے نفی کی، آداب کی، تو ان کے ایمان کی نفی ہے؟ کہاں فرمایا رسول اللہ نے ابو بکر و عمر کے ایمان کی نعوذ باللہ نفی ہے؟ یہ استدلال پوری طرح غلط ہے۔ رہ گئی حبت عمل کی بات، یہاں ایک ضابطہ دیا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو ایسے ہو سکتا ہے۔ ان تحبتا، ان مصدریہ ہے، آپ گرامر پر بھی غور کریں گے، ان مصدریہ ہے، اور اس کا نتیجہ آپ سامنے رکھیے گا۔ تو یہاں حبت عمل کو انہوں نے سبب بنایا کفر کا، یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک کی اسی سورہ مبارکہ میں آگے ذکر ہے کفر، فسق، عصیان کا، یہ الگ الگ درجے ہیں۔ جو بندہ عمل برباد کر بیٹھتا ہے کسی وجہ سے بھی، وہ فسق کے درجے میں جاتا ہے۔ ایمان کی نفی اور طریق پر ہوتی ہے، وہ تو تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان ہے۔ ایمان کی ان کو تعریف کرنی چاہیے اور اس پر غور کرنا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حبت عمل کفر کا سبب نہیں ہے، بلکہ کفر حبت عمل کا سبب ہے۔ یہ ایک باریک فرق ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو، کہ اللہ یاری صاحب نعوذ باللہ اس امر سے نعوذ باللہ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے۔ یہ جو انہوں نے تعویلات وغیرہ کا ذکر کیا، وہاں تو یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ کی بے ادبی، نافرمانی، یہ موجب کفر ہے، یہ موجب کفر ہے۔ اب یہاں اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ تعلق بنتا ہی نہیں۔ اب اس صحیح معامل کو بیان کرنے کے بعد میں آگے بتا سکتا ہوں قرآن پاک کی آیات سے کہ اعمال ان کے حبط ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ مثلا 19واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافر ہیں۔ کافروں کے عمل حبط ہوتے ہیں۔ کفر جو ہے کسی عمل کے مؤثر ہونے کا کوئی سبب نہیں بن سکتا، بلکہ اس کا عمل حبط ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کا عمل خدا نہ خواستہ اگر حبط بھی ہو تو وہ فسق کے درجے میں جاتا ہے، کفر تو نہیں ثابت ہوتا اس سے۔ لہٰذا ان کا بیان کردہ معامل بالکل غلط ہے ادلہ شریعہ کی روشنی میں۔ جب آیاتی آداب نبوت کے لیے آئی ہے تو آداب کے بعد دیکھا جائے گا۔ میں نے نظیر پیش کر دی قرآن پاک سے، اگرچہ اس پر میں درجنوں بھی پیش کر سکتا ہوں کہ فرشتوں کو آپ کیا کہیں گے جب اللہ کے سامنے انہوں نے کہا تھا جالو فیہا، استفہام انکاری کے ساتھ۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جب لم تحرم ما یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک والی آیت آئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تقدم علی اللہ ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کی تعظیم فرماتا ہے، ان کو ہدایات دیتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی موقع بموقع تعلیمات و ہدایات دیتا ہے۔ اب اگلی بات بھی سنیے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے بھی تو اپنے آپ پر ایک امر کو منع کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی آیت نازل فرما دی، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔
تو آپ مولا علی پر کیا فتویٰ لگائیں گے؟ ان کے ایمان کی بھی نفی کریں گے، رسول اللہ کے ایمان کی بھی نفی کریں گے، ملائکہ کے ایمان کی بھی نفی کریں گے؟ یاری صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کس کو آپ کافر کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس صحیح معمل بیان کرنے کے بعد اب میں آتا ہوں ایمان شیخین کی طرف۔ ذرا دل پہ آپ دھر کے میری بات سنیے گا۔ ایمان والے ایمان اپنا تازہ کریں گے۔ میں نے پورے قرآن شریف سے اگرچہ درجنوں بیسیوں سینکڑوں آیات بینات ہیں، میں نے یہاں 10 آیات کو منتخب کیا ہے شیخین کریمین کے ایمان کے لیے، وہ سنتے جائیے مجھ سے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا قرآن پاک میں، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اے صحابہ کرام، یہ اولین مصداق ہیں صحابہ کرام، ایسے خطاب کے ڈائریکٹ ان سے خطاب ہے۔ پھر قیامت تک کے لوگ بھی اسی طرح اپنے اپنے درجے میں اس خطاب کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے اندر میرے رسول موجود ہیں، افعال قلوب سے وَاعْلَمُوا، دل میں رکھو یہ بات، تمہارے اندر میرے رسول جلوہ گر ہیں۔ اور پھر اگلی بات، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر یہ رسول تمہارے مزاج پر عمل کریں، مرضی کے مطابق تمہیں چلائیں، تم مشکل میں پڑو گے۔ ان کی باتوں پہ تم چلو، اپنی باتوں پہ نہ چلو، اپنی تعویلیں نہ کرو، اپنی باتیں نہ کرو۔ آگے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اب بابا قرآن کریم کی محکم آیت، نص ظاہر الدلالت، جس کی ایک ایک حیثیت کا منکر کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنایا، وزینہ فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجایا، وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور اللہ نے کفر، فسق اور عصیان کو تمہاری نظروں میں ناپسندیدہ بنایا۔ اولئک هم الراشدون، یہ سب لوگ ہدایت والے ہیں، رشد والے ہیں، یہ مرشد بھی ہیں، راشد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عظمت عطا، فضلا من اللہ ونعما، ان پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ قرآن کی محکم آیت نے صحابہ کو مخاطب کر کے ان کو بتا دیا خدا نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا اور ایمان کو سجایا، کفر و فسق اور عصیان کو ناپسندیدہ بنایا، اور یہ لوگ ہیں ہدایت والے، ان پر اللہ کا فضل و احسان ہے۔ میں نمبر 1، اگرچہ مضمون تو بڑا لمبا ہے، لیکن میں پہلی ٹرن میں چاہتا ہوں کہ اجمالاً ساری آیات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اب دوسرے نمبر پر آیت ہے، اللہ فرما رہا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جہاد کیا اور خدمت کی، پناہ دی۔ اللہ فرماتا ہے یہ حق سچ کے مومن ہیں، حق سچ کے مومن ہیں۔ یہ قرآن کی نص ہے، محکم آیت ہے، ظاہر الدلالت ہے، کسی تفسیری قول کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3 سنیے گا، اللہ فرما رہا ہے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر ایمان لائیں یہ بے ایمان، ایسا ایمان جیسا ایمان لائے ہو تم۔ یاری صاحب یہ خطاب آپ سے ہے یا رسول اللہ کے صحابہ سے ہے؟ بتائیے مجھے اس وقت کون اہل بیت علیہ السلام میں سے، اہل بیت یہ الطاہرین۔ ائمہ اہل بیت میں کس آیت کے ساتھ آپ یہ ترجمہ کر رہے ہیں؟ اپنی ٹرن میں بتائیے گا۔ یہ قرآن کی محکم آیت ہے، یہ کسی کی ذہنی فکر سے بدلنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آپ کیسے بدل سکتے ہیں؟ حیثیت آپ کی کیا ہے کہ آپ قرآن کی محکم آیت میں اپنی رائے ماریں، اس سے اپنی مرضی کی مراد لیں؟ تم کے مخاطب وہ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، دل سے اس کی تصدیق کر رکھی ہے۔ سب صحابہ و آل بیت اس میں شامل ہیں، آل بیت بھی شامل ہیں جنہیں شرف صحابیت حاصل ہے، اور حضور کے صحابہ کرام بھی شامل ہیں، سیری بھی، سببی، نسبی بھی، دوسرے بھی، سبھی شامل ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے میں تو ایمان بھی اس کا قبول کروں گا جس کا ایمان رسول اللہ کے صحابہ جیسا ہوگا۔ نمبر 4 آیت سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب کہا جائے ان منافقوں سے کہ تم ایمان لاؤ ایسے جیسے ایمان لائے لوگ، الف لام استغراقیہ یاری صاحب، الناس میں وہ سارے لوگ داخل ہیں جو آمنہ میں آئے،
سب صحابہ اس میں داخل ہیں، سب آل بیت اس میں داخل ہیں، تفاسیر ہماری بھی شاہد ہیں اس پر موجود ہیں، اوکے سب کے ختم ہے سب۔ اللہ فرما رہا ہے میں تو ٹائم ختم، ایمان بھی ایسا قبول کرنا ٹائم چاہتا ختم ہوں ہو گیا جی، جس کا ایمان صحابہ جیسا ہو۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹائم ٹرن ختم میں باقی مضمون عرض کروں۔ بولیے جی، جی بسم اللہ ہماری شروع باتوں کریں کا حسن جواب صاحب۔ دیجیے۔ ہمارا بسم اللہ دعویٰ الرحمن سمجھا؟ الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، ہمارا بیان موضوع کیا۔ انہوں نے خود تعین کیا تھا، میں نے ان سے خواہش نہیں کی تھی، انہوں نے خود کہا تھا کہ سورہ حجرات کے آیات، یہ سورہ حجرات کو انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ 5 آیات، ان سے آگے بڑھ کے یہ دوسرے آیات جس کا نہ ابو بکر سے کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ ابو بکر شہادت دے رہے ہیں کہ ابو بکر عمر اس میں ہو ہی نہیں سکتا، ان آیات کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کیوں میرے متعین کا ذکر نہیں کیا، ان کا جواب نہیں دیا؟ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جس کا کوئی جہاد ہی نہیں ہے، جو تشریف لے جاتے تھے نا، ان کو یہ آیت ان پہ تطبیق کر رہے ہیں۔ آج کل وہ جا رہے ہیں تشریف والی بات آپ کے میڈیا پہ بہت چل رہی ہے نا، وہ بھائی جہاں پہ ہجرت کی بات ہے اس کے بعد جاہدوا باموالہم وانفسہم، جو تشریف لے کے جاتے تھے میدان جنگ سے ان کو کم از کم مجاہد نہ بولا کرو۔ بہرحال ہمارا اور آپ سے وعدہ یہ تھا کہ ہم سورہ حجرات کے متعلق بات کریں گے۔ پہلی بات ہم نے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا علامہ صاحب کہ تقدم اتباع کے مخالف ہے، تقدم میری باری ہے، تقدم اتباع کے عکس ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ادب کی بات، اللہ ادب سکھا رہا ہے، نہیں، اور اب اس سے پہلے نہیں سکھایا تھا، اللہ نے بہت سکھایا تھا کہ نبی کا مطلب یہی کہ اتباع کرو، جو تقدم حاصل کرتا ہے اس نے اتباع چھوڑ دی ہے۔ جب اللہ نے شہادت دی علامہ صاحب اس کا جواب دے دیتے نا، اور بھائی یہ تو متفق علیہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع واجب ہے، ان سے تولی، ان کو چھوڑ کے جانا یہ حرام ہے، اب تقدم تو اس سے اشد حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان پہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقدم حاصل کرتا ہے وہ مجھ پہ تقدم حاصل کرتا ہے۔ اب کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو عالم سمجھے، بہتر سمجھے، اولا سمجھے، عقل سمجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اب مجھے سمجھائے کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور جب اللہ نے کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ کو اگر مانتے ہو، اللہ سے اگر عقیدت ہے، اللہ سے اگر پیار ہے، تو شرط اتباع رسول ہے، اور جس میں یہ شرط نہیں ہے، علامہ صاحب تقدم اتباع کے ضد اللہ نے شہادت دی کہ انہوں نے تقدم حاصل کیا ہے، اتباع نہیں کیا ہے۔ جب تقدم نہیں ہے تو اللہ سے پہ ایمان بھی نہیں ہے، معاف کیجیے، جب اتباع نہیں ہے، تقدم ہے تو اللہ پہ ایمان بھی نہیں ہے۔ آپ نے اس آیت کا ذکر کیا ہو، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اس کا ابو بکر عمر سے کیا تعلق ہے؟ جو آیات مؤمنین صحابہ کے لیے وہ منافقین صحابہ کے لیے نہیں ہے۔ پہلے آپ ثابت کریں نا کسی شیعہ کتاب سے، شیعہ حدیث سے، کہ ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی ہے۔ جو آیات مؤمنین مخلصین کے لیے نازل ہے وہ ابو بکر عمر سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں میرے محترموں نے کہا کہ شیعہ کتابوں میں اس کا ذکر نہیں ہے، ملاحظہ فرمائی ہماری کتابوں میں بالکل ذکر ہے کہ آیات جو ہے ابو بکر عمر کی مذمت کے لیے نازل ہوئی۔ کتاب اختصاص ہے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی، قام رجل الى امیر المؤمنین علیہ السلام فسأله عن قول اللہ عز وجل یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ فی من نزلت قال فی رجلین من قریش۔ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے کہ رجلین من قریش میں نازل نہیں ہوا، ان کے شان میں نازل نہیں ہوا۔ تقریب المعارف اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے کہ ایک شخص آیا، اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے پوچھا کہ آئے کس کے شان میں نازل ہوئی ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا اکتب عامرا اکتب معمرا اکتب عمرا اکتب عمارا اکتب معتمرا فی عہد الخمسہ نزلت۔ عمار لکھ دو، معمر لکھ دو، معتمر لکھ دو اور عمر لکھ دو، یہ 5 نام ان میں سے ایک کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ راوی نے سمجھا کہ یہ ضرور عمر کے متعلق نازل ہوئی۔ اچھا بہرحال یہ ہمارے کتابوں میں موجود ہے۔ جو تفسیر قمی کا آپ نے حوالہ دیا اس میں نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے شان میں نازل ہوئی، یہ بنی تمیم کے واقعے میں نازل ہوئی، بالکل ہمارا بھی یہ موقف ہے۔ اچھا میرے محترم ناظرین، ہم نے ثابت کیا کیا کہ تقدم علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع کے مخالف ہے۔ شخص نے بالکل جواب نہیں ہے کہ اس کا کیا کہ اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ادب سکھا لیا تھا نا۔ میں آپ کے اور اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے اذیت بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیختا چلاتا ہے، دوسرے سے جھگڑا کرتا ہے، یہ ادب کر رہا ہے یا یہ اذیت کر رہا ہے؟ علامہ صاحب کیا مجھے میرے سوال کا جواب دے دیں ضرور، کیا آپ کا ایمان ہے اس آیت پر؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کی وہ ملعون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ آپ مجھے سمجھائیں کہ ایک شخص ان کے بارگاہ میں مہمانوں کے سامنے چلا رہا ہے، ایک دوسرے سے جھگڑا کر رہا ہے، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟
آپ کے امام نے شہادت دے دی، علامہ صاحب نے کیوں جواب نہیں دیا؟ ابو منصور ماتوریدی آپ کا امام ہے بھائی، اور بھائی آپ کا امام ہے، وہ کہہ رہا ہے یہ آیا جس کی شان میں نازل ہوئے وہ ضرور مشرک اور منافق ہے، اس کا کیوں آپ نے جواب نہیں دی؟ آپ کہ اللہ نے کیا ہے بھائی؟ اللہ نے آداب بتا دیا، میں بھی کہتا ہوں اللہ نے آداب بتا دیے، اچھا، اور اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کہتے ہیں اس واقعے پر کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ ابھی ان کو پتہ نہیں تھا، بالکل ان کو پتہ تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کتاب ہے تاریخ الاسلام للذہبی، ذہبی صاحب کی تاریخ الاسلام جلد نمبر 1 ہے، یہاں پر وفات سعد بن معاذ فی سنۃ 5، سعد بن معاذ سنہ 5 میں بنی قریظہ کے واقعے کے بعد یہ شہید ہو گئے، خندق میں زخمی ہوئے تھے، خیبر میں خندق میں زخمی ہوئے تھے، جی ہاں۔ پھر بخاری میں ملاحظہ فرمائے حدیث نمبر 463، اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل فمات فیہا، عائشہ سے روایت ہے کہ ان کو رگ میں چوٹ زخم لگی تھی خندق میں، پھر اسی سے وہ مر گئے۔ اچھا، اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، جب یہ ثابت ہوا تو ملاحظہ کریں کہ خود مسلم نے روایت کی ہے کہ یہ آیا ایک دفعہ سنہ 5 سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی۔ وفات کب ہے مسلم کی؟ وفات کب ہے سعد کی وفات ہے سنہ 5 کو، تو سنہ 5 سے پہلے بھی ایک دفعہ نازل ہوئی تھی، سنہ 9 کو دوبارہ ابو بکر عمر کے متعلق نازل ہوئی۔ تو آپ نہ کہنا کہ ان کو ادب کا نہیں معلوم تھا، کیونکہ اللہ نے پہلے سے حرام کیا تھا اس بات کو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلانا حرام ہے۔ صحیح مسلم چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر یہ ہے حدیث نمبر 119 کہ جب یہ آیہ نازل ہوئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم، تو ثابت ابن قیس غائب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے؟ تو اس نے کہا میں جا کے پوچھ لیتا ہوں۔ ثابت نے کے پاس گئے تو ثابت نے کہا کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ میں انا من اہل النار، میری تو آواز بلند ہوتی ہے۔ اور بھائی یہ سنہ 5 سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، سنہ 4 سنہ 3 ابتدائے ہجرت میں۔ تو آپ یہ کہنا کہ ان کو پتہ نہیں تھا سنہ 9 تک، بھائی داڑھی سفید ہو گئی ہے ابو بکر عمر کی، سنہ 9 ہجری، اتنے معجزات دیکھیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی ہوتی ہے، ان کے سامنے چیخنا۔ وہ کہتا ہے ان کو پتہ نہیں تھا جی، اور پتہ نہیں تھا۔ آپ کے امام نے، علامہ صاحب آپ کہتے ہیں نا پتہ نہیں تھا، ابو منصور ماتوریدی نے کیا فتویٰ دے دیا؟ کہتا ہے جو سہو سے غفلت سے جو اس کو پتہ بھی نہیں، اس کی بھی وہ بھی اس کے لیے بھی کفر ہے۔ آپ کے امام نے خود فتویٰ دے دی۔ آپ جہل کا عذر نہیں پیش کر سکتے۔ پھر آپ کے کتاب میں موجود ہے کہ اس سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی۔ ملاحظہ فرمائے البرہان فی علوم القرآن تالیف الزرکشی، صفحہ نمبر 29، فیما نزل مکررا وقد ينزل شیء مرتين تعظیما لشأنه، بعض آیات ایسے ہیں کہ اہمیت کی وجہ سے تعظیم شان کے لیے 2 دفعہ نازل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بہت سارے نمونے دکھا دیتا ہے وہ۔ الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی ما تکرر نزوله، صرح جماعة من المتقدمین والمتأخرین بأن من القرآن ما تکرر نزوله۔ تو یہ حدیث جو مسلم میں ہے کہ سنہ 5 سے پہلے یہ آیہ نازل ہوئی تھی، لا ترفعوا اصواتکم، اور یہ حدیث جو بخاری میں ہے کہ سنہ 9 کو نازل ہوئی، یہ دونوں احادیث صحیح ہیں، ان میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں، کیونکہ التکرار فی النزول یہ حقیقت ہے، تعدد نزول، تعدد اسباب، مفسرین اس کو جانتے ہیں، علماء کرام اس کو جانتے ہیں۔ تو بھائی پتہ ان کے پاس ایک عذر تھا نا میرے محترم ناظرین، کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رفع الصوت بے ادبی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، انکار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ رفع الصوت سبب حبط عمل نہیں بن سکتا۔ ان کے پاس ایک عذر تھا، سب اچھی طرح سے سن لو، ایک عذر تھا، وہ کیا کہ ان کو پتہ ہے اللہ ادب سکھا رہا ہے۔ باقی امور سے تو انہوں نے جواب ہی نہیں دی کہ یہ تقدم ہے، یہ اذیت ہے، اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان باتوں سے جواب ہی نہیں دی۔ بھائی پھر کیا صرف اتنا کہا کہ انہوں نے آواز جو بلند کی ہے، ان کو ادب کا پتہ نہیں تھا، اس سے پہلے اس واقعے میں کوئی حکم نہیں کر سکتا، اس کے بعد اگر کوئی ہے۔ اور بھائی یہ اس سے پہلے یہ نازل ہو چکا تھا، اس کی حرمت اللہ نے حرام کیا تھا، اور آپ کے امام نے بھی کہا جس کو پتہ بھی نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، خود قرآن کہہ رہا ہے، پتہ بھی نہ ہو تو پھر آپ کے عمل حبط ہو جاتے ہیں۔
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ان کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ ہم نے ثابت کر دی کہ اس سے پہلے بھی ان کو یہ آیت نازل ہو چکی تھی، تو سنہ 9 ہجری کو ان کی مذمت میں دوبارہ نازل ہوئی ہے، اور پھر اللہ نے یہ کہہ دیا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. تو پتہ چلا کہ ابو بکر عمر کے لیے نہ تقوی ہے نہ مغفرت ہے نہ ان کے دل میں ایمان، کیونکہ ان میں یہ صفت ہی نہیں ہے، ان کے انہوں نے آواز بلند کی.